بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گیا حج کر کے لوٹ آیا تو اب حسرت ہے یہ تاریخ، گیا حج کر کے لوٹ آیا تو اب حسرت ہے یہ تاریخ کہ پہلے سے نہ کی افسوس حج کرنے کی تیاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کیا اور حج میں کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ حج کسے کہتے ہیں؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ، صفا اور مروہ، منی، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کے 7 عبادت کون سے ہیں؟ احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف عرفہ، رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کروانا۔ ناظرین، جب آپ نے حج کا مطلب جان لیا، حج کے 5 مقامات کو پہچان لیا اور حج کے 7 عبادت بھی معلوم ہو گئے تو اب چلتے ہیں حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کے اعمال کیا کیا ہیں۔ حج کا طریقہ: حج کے 5 دن ہیں 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ 7 ذی الحجہ کے دن احرام حج کی تیاری مکمل کر لیں، ناخن تراشیں، مونچھیں کاٹیں، غیر ضروری بال صاف کریں اور غسل کریں۔ آپ کو 8 ذی الحجہ کو منی کے لیے روانہ ہونا ہے اور وہاں 5 دن کا قیام ہوگا۔ اس کے لیے درج ذیل ضروری سامان ساتھ لے لیں: مسواک، 1 عدد چٹائی، کپڑوں کا 1 جوڑا، جائے نماز، پانی کی بوتل، احرام کی زائد چادریں، چھتری 1 عدد، قربانی کا کوپن، 1 ہوا والا تکیہ، 1 گرم چادر حسب ضرورت، کھانے پینے کی کچھ سامان، ضروری ادویات، نزلہ، زکام اور کھانسی کی دوا، موبائل کا چارجر یا پاور بینک۔ یہ سب چیزیں ایک بیگ میں رکھ لیں اور بقیہ تمام سامان اپنی رہائش گاہ پر چھوڑ دیں۔ اب حج کے دنوں کے اعمال ہر دن کے اعتبار سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ جس طریقے سے عمرہ کا احرام باندھا تھا اسی طریقے سے حج کا احرام باندھ لیں۔ ممکن ہو تو حرم شریف میں آئیں۔ یہاں آ کر مستحب یہ ہے کہ پہلے طواف کریں اور اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، لیکن اگر طواف نہ کر سکے تو احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ مکروہ وقت کی صورت میں نفل پڑھے بغیر احرام کی نیت کر کے تلبیہ کہیں۔ اگر حرم شریف میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنی رہائش گاہ پر ہی احرام باندھ لیں۔ حج کی نیت یوں کریں کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ پھر حج کے احرام کی نیت سے درمیانی آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ پھر سے محرم بن گئے اور احرام کی پابندیاں آپ پر عائد ہو گئیں۔ اگر آپ کو حج افراد یا حج قران کرنا ہے تو جو احرام ابتدا میں باندھا تھا وہی کافی ہے، نیا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی احرام سے حج کی ادائیگی کریں۔ طلوع آفتاب کے بعد منی کی طرف روانہ ہوں۔ سواری پر سوار ہوتے اترتے صبح و شام نمازوں کے بعد اور حاجیوں سے ملتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ مرد بلند آواز سے
اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ جب بھی پڑھیں تو 3 بار ہوں، نیز اس دعا کو بھی مانگتے رہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ اعوذ بک من غضبک والنار۔ آج کے دن یعنی مینا میں 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ مینا میں آج صرف اتنا ہی اعمال کرنا ہے، اور جو بھی وقت ظہر کے بعد سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک بچے اس میں دعا، ذکر، استغفار اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر مینا میں پڑھیں، اس کے بعد تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے رہیں۔ تلبیہ پڑھیں۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد عرفات جانے کی تیاری کریں۔ ضرورت کا سامان ساتھ لے کر پرسکون اور اطمینان سے روانہ ہوں۔ راستے میں اذکار، درود شریف، دعا، تلبیہ وغیرہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ کوشش کریں کہ زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر کھانا کھائیں، آرام کریں، پھر وضو یا غسل کریں، البتہ غسل کرنا افضل ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع کریں۔ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ شام تک تلبیہ، استغفار، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہیں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے اور بیٹھ کر کرنا جائز ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے اپنے خیموں میں ہی ادا کرنا ہے۔ اب یہاں چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ عرفات میں مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ مثلا اس امام کا امام المسلمین یا اس کا نائب ہو۔ یہ امام المسلمین کا نائب ہوتا ہے۔ نمازیں اکٹھی کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں اکٹھی کی جائیں۔ اگر ظہر کا وقت گزرنے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا تو بھی درست نہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر امام مقیم ہو تو نماز پوری پڑھائے، اور اگر مسافر ہو تو قصر کرے، لیکن یہ امام عموماً مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے، جو کہ جمہور فقہا کے نزدیک درست نہیں۔ لہٰذا اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ امام مسافر ہے اور نمازیں قصر کی ہیں تو احناف کا اس امام کی نمازوں میں شریک ہونا صحیح ہے۔ اگر تحقیق نہ ہو یا یہ تحقیق ہو کہ اس نے مقیم ہونے کے باوجود نماز قصر کی ہے تو احناف پر لازم ہے کہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں اپنے خیموں میں ادا کریں۔ کیونکہ خیموں میں امام المسلمین میسر نہیں ہوتا، اس لیے ظہر و عصر خیموں میں اکٹھی کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں۔ دوسرا مسائل، جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ راستے میں ذکر، درود شریف اور تلبیہ کی کثرت کریں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کے فرض پڑھیں، پھر فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھیں، بعد میں پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں پڑھیں اور آخر میں 3 رکعات وتر پڑھیں۔ اب یہاں بھی چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، مغرب سے پہلے عرفات کا چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص غروب سے پہلے عرفات سے نکل گیا اور دوبارہ واپس نہ آیا تو دم لازم آئے گا۔ ہاں اگر غروب سے پہلے واپس آ گیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے فرض ملا کر پڑھنا واجب ہے،
البتہ باجماعت پڑھنا شرط نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 3، اگر مغرب کے فرائض پڑھ کر سنتیں بھی ساتھ میں پڑھ لے تو عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہی جائے، البتہ اذان پہلے ہی کافی ہے۔ نمبر 4، وقوف عرفہ فرض ہے اور حج کا رکن ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام کریں، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف، دعا و استغفار، دعائیں اور تلبیہ کا ورد جاری رکھیں، کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ مزدلفہ میں 70 کنکریاں چن کر کسی تھیلی یا پلاسٹک کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ کنکریوں کا سائز چھوٹے یا بڑے چنے کے برابر ہوں۔ تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں اذان دیں، فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر فجر کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمی، لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھیں۔ تلبیہ کثرت سے پڑھیں اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں۔ اپنی ذات کے لیے، اہل و عیال کے لیے، والدین، دوست و احباب، امت مسلمہ اور اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں کریں۔ روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ اب یہاں چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، البتہ صبح کی روشنی خوب پھیلنے تک وقوف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2، بغیر عذر وقوف عرفہ ترک کرنے سے دم واجب ہوگا۔ نمبر 3، جب سورج نکلنے والا ہو تو مذکورہ اذکار اور کثرت تلبیہ کے ساتھ منا کی جانب روانہ ہو اور وہاں موجود اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ نمبر 4، منا میں آپ کو 3 دن رہنا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ نیز طواف زیارت کے لیے انہی 3 دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جانا ہوگا۔ منا پہنچ کر یہ 3 کام ترتیب سے کریں۔ پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی، یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ جمرات پر جائیں اور صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں، یعنی اس پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے سے ہر کنکری بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جمرہ کے ستون کی جڑ میں ماریں۔ کنکری کا جمرہ کی جڑ میں یا اس کے نزدیک کے احاطے میں گرنا ضروری ہے۔ کنکری مارنے کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں، رغماً للشیاطین وحزبہ، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اب یہاں پر بھی چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، آج کی رمی کا مسنون وقت طلوع شمس سے زوال آفتاب تک ہے، پھر غروب آفتاب تک بلا کراہت جائز ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، البتہ خواتین اور ضعیفوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں۔ نمبر 3، آج کی رمی کے بعد وہاں ٹھہر کر دعا کرنا مسنون نہیں ہے، رمی کر کے واپس چلے جائیں۔ دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ رمی کے بعد دوسرا کام قربانی ہے۔ حج قران اور حج تمتع کی صورت میں قربانی واجب ہے اور حج افراد والوں کے لیے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اب یہاں پر مسائل ہیں۔ نمبر 1، قربانی کے 3 دن ہے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ، البتہ پہلے دن کرنا افضل اور دوسرے یا تیسرے دن کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک احرام نہ کھولیں۔ اگر قربانی دوسرے دن یا تیسرے دن کی تو اس وقت تک احرام نہ کھولیں بلکہ اس وقت تک احرام میں رہنا لازم ہے۔ نمبر 3، قربانی خود کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی بااعتماد آدمی، بااعتماد بینک یا کسی اور بااعتماد ادارہ کے ذریعے بھی کروائیں تو جائز ہے۔ اگر کسی بینک یا ادارہ سے کروائیں تو وہ ادارہ جو وقت قربانی کا بتائے اس سے پہلے حلق یا قصر کروا کر احرام کھولنا جائز نہیں۔ نمبر 4، حج کی قربانی کے جانور میں وہی شرائط ضروری ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور میں ضروری ہوتی ہے۔
نمبر 5، جو لوگ صاحب وسعت ہوں اور حج کے ایام میں مقیم ہوں ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے۔ نمبر 6، حج تمتع و حج قران کی قربانی کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی حدود حرم یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی کرائیں تو جائز ہے، اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں۔ تیسرا کام حلق یا قصر کرنا ہے۔ قربانی کے بعد تیسرا کام حلق یا قصر کروانا ہے۔ چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، حج کا حلق یا قصر منا میں کرانا سنت ہے اور حدود حرم میں ہر جگہ جائز ہے۔ ہاں، اگر حدود حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کرایا تو دم لازم ہو جائے گا۔ نمبر 2، مذکورہ تینوں کام یعنی جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حلق یا قصر میں ترتیب واجب ہے۔ اگر کسی نے ان کاموں میں ترتیب ملحوظ نہ رکھی، مثلا رمی سے پہلے قربانی کر لی، قربانی سے پہلے حلق یا قصر کرا لیا، یا رمی سے پہلے حلق کرا لیا، تو ان تمام صورتوں میں دم لازم آئے گا۔ نمبر 3، یہ 3 کام کرنے سے حاجی احرام سے باہر نکل جائے گا، اب اس پر احرام کی پابندی لازم نہیں، البتہ بیوی سے صحبت کرنا اور بوس و کنار کرنا طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوگا۔ حج کا اہم رکن طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کرنا فرض ہے اور حج کا رکن ہے۔ رمی، قربانی اور قصر یا حلق کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت کرنا سنت ہے، اور 11 اور 12 کو کرنا بھی جائز ہے۔ اس لیے احرام کھول کر عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں اور طواف زیارت کر لیں۔ جب طواف کر چکیں تو واپس مینا آ جائیں اور رات کا قیام مینا میں کریں۔ یہاں پر کچھ مسائل ہیں۔ نمبر 1، 10 ذی الحجہ کے 4 افعال رمی، قربانی، حلق یا قصر اور طواف زیارت میں سب سے پہلے 3 افعال میں ترتیب واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں۔ اگر حج کی سعی پہلے کر لی، مثلا مفرد یا قارن نے طواف قدوم کے بعد کر لی ہو، یا متمتع نے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور مینا میں جانے کے بجائے بیت اللہ چلا گیا اور وہاں نفلی طواف کیا اور اس کے بعد سعی کر لی، تو اب طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی حاجت نہیں، صرف طواف کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، طواف زیارت کے بعد تمام ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار اور ہم بستری بھی حلال ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اگر کسی نے 12 ذی الحجہ کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا، اس سے پہلے نہ کیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ایام کی حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اب طواف بالکل نہ کرے، بلکہ جب پاک ہو کر غسل کر لے تو اس وقت طواف زیارت اور سعی کرے۔ اس مجبوری کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے ایام بھی گزر جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، پہلے جمرہ اولیٰ کی، پھر جمرہ وسطیٰ کی اور آخر میں جمرہ عقبہ کی۔ اس لیے اپنے ساتھ 21 کنکریاں لے جائیں، احتیاطاً 2-4 کنکریاں زائد بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے۔ جب جمرہ اولیٰ کی رمی سے فارغ ہو جائے تو ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کی رمی کریں اور اسی طرح ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پر جائیں اور رمی کریں، لیکن اس رمی کے بعد وہاں دعا کے لیے نہ ٹھہریں، بلکہ بغیر دعا مانگے واپس اپنی رہائش گاہ پر آ جائیں۔ باقی وقت جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت، ذکر اور دعا میں گزاریں اور فضولیات سے بچتے رہیں۔ یہاں پر کیا مسائل ہیں؟ نمبر 1، آج کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ زوال سے غروب تک کا وقت مستحب وقت ہے۔ اگر اس وقت عذر ہو، مثلا ہجوم بہت زیادہ ہو یا ناقابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہو، تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے، لیکن بلا عذر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، آج کی رمی زوال سے پہلے کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ زوال سے پہلے 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے غلطی سے یہ رمی زوال سے پہلے کی تو وقت شروع ہونے پر دوبارہ کرنی واجب ہوگی، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔
حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، آج کے دن بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار اور اوقات 11 ذی الحجہ کی رمی کی طرح ہے۔ اب یہاں پر چند مسائل بھی ہیں۔ نمبر 1، 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے مکہ آنا چاہیں تو جائز ہے۔ اگر غروب منا میں ہی ہو گیا تو اب آنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، تاہم دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر منا میں ہی 13 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی تو اب منا سے آنا جائز نہیں بلکہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا واجب ہے۔ اگر نہ کی تو دم لازم ہو جائے گا۔ نمبر 2، 13 ذی الحجہ کے دن رمی کا اصل وقت وہی ہے کہ زوال کے بعد کی جائے، تاہم صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ مبارک ہو، حج آپ کا مکمل ہوا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ بقیہ جتنے ایام مکہ مکرمہ میں قیام ہو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں، تلاوت، اذکار، درود شریف، نوافل، طواف، عمرے، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک کام کرتے رہیں۔ اس موقع کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھیں اور غنیمت بھی، کہ نامعلوم یہ موقع پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ حج کا مکمل طریقہ مسائل کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حج میں جانے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات کو بھی فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔